بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مور ایک خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں ہوا کرتا تھا۔ مور کی خوبصورتی اور اس کے حسن پر سبھی پرندے ناز کیا کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ مور نے ایسی کیا غلطی کر دی تھی کہ اس کے حسن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھین کر اسے جنت سے نکال دیا۔ تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا تو انہیں جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ وہ بہت ہی مزیدار اور لذیذ پھل اور میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جسے کھانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا وہ تھا گندم۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ شیطان کی شدید خواہش تھی کہ وہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ ہی اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے اور پھل کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک پھل جو کہ گندم ہے اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو اسی دوران شیطان نے سوچا کیوں نہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے قریب آیا اور جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا، اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک جنت سے ایک مور باہر آیا۔ شیطان نے اسے دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ شیطان نے مور سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا کہ میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں ایک عالم فرشتہ ہوں، میں اللہ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تو شیطان مور سے کہنے لگا، کیا تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گے؟ میں تمہیں اس کے بدلے 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری کبھی نہیں آئے گی، اور تمہارا یہ حسن ہمیشہ ایسے ہی برقرار رہے گا اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ شیطان کی یہ تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جا سکوں، لیکن میرا ایک دوست جو کہ سانپ ہے وہ شاید تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتا دی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے خوش ہو گیا، اور پھر مور اپنے دوست سانپ کو لے کر شیطان کے پاس آیا، اور سانپ شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا، اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں آ گیا ہے، تو فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے۔ تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اسے جنت میں ابھی رہنے دیا جائے، تو وہ فرشتے اللہ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں اسی طرح جنت میں رہیں اور بہت خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات بہت غور سے سنی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا، اگر آپ لوگ میری باتوں پر عمل کرو گے تو آپ کو جنت کی اور بھی بہت ساری سہولیات ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ گندم کا ایک دانہ آپ دونوں کھا لیں تو آپ دونوں کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی،
آپ دونوں ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ شیطان کی بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی راضی کر لیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا، ان دونوں کے صدر واضح ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں اپنے صدر چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ پھر اسی دوران اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو الگ مقام پر اور اماں حوا کو الگ مقام پر زمین پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جس جگہ پر اتارا گیا وہ جگہ سری لنکا کے قریب ہے، اور اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ اور جن خوبصورت پیروں پر چل کر مور شیطان کو لے کر جنت میں آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ نے مور سے ہمیشہ کے لیے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا، اور پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ ویورز، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔